السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج آخری دن ہے اور آج سے ہی نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ غصے میں ایک بڑے ادارے پر، اور باقی معاملات جو ہیں عمران خان کے علاوہ باقی معاملات دسمبر تک چلے گئے۔ اب دسمبر تک سکون ہوگا، شانتی ہوگی، اور اس کے بعد عمران خان کے لیے نہیں، باقیوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر دنگل لگے گا صحیح والا۔ آج نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ حلف لیں گے ایوان صدر اسلام آباد میں، اور ان کا جو مدت ہے ویسے تو 3 ماہ کی ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ اسمبلیاں ٹوٹنے سے پہلے مردم شماری کا معاملہ آ گیا، مردم شماری کی منظوری ہو گئی، تو لہٰذا اب یہ مدت 5 سے 6 مہینے تک ہو سکتی ہے۔ اور ایک نیا دور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اتنا طویل عرصے کے لیے نگران سیٹ اپ بن رہا ہے۔ غیر معمولی حالات ہیں، غیر معمولی فیصلے نگران حکومت کو کرنے، خاص طور پر نگران وزیر اعظم جو ہے کاکڑ صاحب ان کو، اور اس میں ظاہر ہے سب سے اہم معاملہ عمران خان صاحب کا ہے۔ باقی تو معاملات ہیں، عمران خان صاحب کے معاملات ویسے اب حکومتوں سے نکل کر اداروں کی طرف چلے گئے، یعنی نہ پنجاب حکومت کچھ کر سکتی ہے خان صاحب کے معاملے میں، نہ سندھ حکومت کچھ کر سکتی ہے، نہ بلوچستان، نہ خیبر پختونخوا، اور نہ وفاقی حکومت۔ عدالتوں کی طرف ہے معاملات، لیکن ظاہر ہے عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد حکومتوں نے کروانا ہے، جو نگران حکومتیں ہوں یا پھر منتخب حکومت ہو۔ تو اب ان کے جو کاکڑ صاحب کی اصل ذمہ داریاں ہیں ان میں باقی معاملات کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے متعلق جو فیصلے آنے ہیں ان پر عمل درآمد کروانا، یا پھر وہ جو ادارے ہیں، ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر رکھی ہوئی ہے سائفر کے معاملے پر، عمران خان صاحب کے گھر سے جو کچھ برآمد ہوا، مبینہ ڈائری برآمد ہوئی، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ معاملہ ایف آئی اے سے بڑے لیول پہ جانا ہے، کوئی کمیشن بننا ہے، تو اس کمیشن کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے۔ تو ایک نئے دور کا آغاز بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری دن بھی ہے۔ آخری دن عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا اس سینس میں، کیونکہ اپنا جمعے کے بعد، گزشتہ جمعے کے بعد پھر 2 دن چھٹی ہوتی ہے، ہفتہ اتوار، اور پھر آج کا دن 14 اگست کی چھٹی ہے، تو کل منگل سے پھر معاملات آگے جائیں گے۔ منگل جوتشی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے اچھے نہیں ہیں ان دنوں۔ بڑا جس طرح نواز شریف صاحب کے متعلق سارے معاملات جمعے کو ڈیسائیڈ کیے جاتے تھے، نواز شریف صاحب کو نائل جمعے کو کیا گیا، جیل جمعے کے دن بھیجا گیا، مطلب جتنے بھی بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے میاں صاحب کے خلاف۔ خان صاحب کے متعلق اگر آپ دیکھیں گے تو منگل جو ہے وہ ان کے اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے خان صاحب کا۔ اب توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے جیل میں، ان کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریکارڈ طلب کیا ہوا ہے، تاریخ نہیں دی گئی کہ کب مقدمے کی سماعت ہونی ہے۔ اگلے ہفتے یعنی کل سے جو ہفتہ شروع ہوگا، ورکنگ ڈے ویسے تو آج سے شروع ہو گیا لیکن ورکنگ ڈے کل سے ہے، تو کل سے جو ہفتہ شروع ہوگا اس ہفتے میں پھر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا اپنا عمران خان صاحب کی اپیل کو۔ اپیل کے ساتھ ساتھ عدالتوں نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، ان کی پارٹی رہنماؤں کی، ان کی فیملی کی، ان کے دوستوں کی، یعنی پارٹی رہنما مینس دوست، اور وکلاء سے تو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں عمران خان صاحب کی، اور بشرا بی بھی ملاقات کر چکی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن پارٹی کا کوئی لیڈر کسی نے اپلائی ہی نہیں کیا، کہیں نام ہی جمع نہیں ہوئے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کس نے ملاقات کرنی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اس وقت جو گرفتار نہیں ہو رہے ہیں، بقول راجہ ریاض کہ وہ ایک ڈیل کر کے آئے ہیں کہ میں عمران خان کا ستیہ ناش کر دوں گا، آپ مجھے باہر نکالیں تو صحیح، اور بظاہر نظر بھی یہی آ رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ملاقات کرنے نہیں گئے، لیکن اگر ملاقاتوں کی اجازت دے دی، مطلب ظاہر شروع ہو جاتی ہے ملاقاتیں، عدالت نے تو اجازت دے دی اور جیل حکام ملاقاتیں کروانے دیں گے، تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے جا سکتے ہیں۔ جب وہ جائیں گے تو عمران خان صاحب کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ میں سوچ رہا ہوں کہ جی عمران خان صاحب کے پاس جب شاہ محمود قریشی صاحب جائیں گے تو خان صاحب یا بہت غصے میں ہوں گے، بہت غمگین ہوں گے، 2 ریئیکشن ہو سکتے ہیں، نارمل نہیں ہوں گے، کیونکہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ایک جگہ پر بھی ایک بندہ نہیں نکلا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے وکیلوں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی، اس کے بعد قریشی صاحب نے کوئی ہوتا ہے نا کہ لیڈر گرفتار ہو گیا، لیڈر جیل میں چلا گیا ہے، افراتفری نہیں، صرف کور کمیٹی کی میٹنگ روزانہ کی بنیاد پر بتایا جاتا تھا کہ کور کمیٹی کی میٹنگز۔ تو ایک طرف عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا ہے نہیں ملنا،
وہ پھر مطلب آخری دن ہے نا آج اور کل سے پھر یہ چیزیں عدالتوں میں دوبارہ چل پڑیں گی. اور دوسری طرف ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہونا ہے تو پھر یہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا سفر ایک رہے گا یا نہیں رہے گا. عمران خان صاحب اس معاملے میں بڑے مطلبی آدمی ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ اس وقت وہ پھنسے ہوئے ہیں، تو لہذا اس وقت وہ عمران خان شاہ محمود قریشی صاحب کو اس طرح ٹریٹ نہیں کریں گے، غمگین ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ غصہ مطلب گلا شکوہ کرنا، ہم سندھی میں کہتے ہیں معیار جڑ، تو وہ گلا کریں گے، کہیں گے کہ یار یہ مطلب آپ نے کیا کر دیا شاہ قریشی صاحب، کوئی ایکٹیو ہو جائیں، کوئی کم از کم آپ اپنے تئیں تو لوگ نہیں نکل رہے، لوگ خوفزدہ ہیں، یہ بڑا جبر کا دور ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن آپ تو نہ ڈریں. اس طرح کا کوئی ان کے ساتھ کریں گے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے وکیلوں کو باقی ہدایت دیں گے، جو انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ وکیلوں کے ذریعے سارا پارٹی بھی چلائیں گے. تو یہ ایک تو خان صاحب کا معاملہ جو ہے نا وہ اب ویسے بھی لمبے گئے ہوئے جیل، کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت خارج ہو چکی. 9 مئی کے واقعات میں 7 FIR تھے، 7 میں عمران خان صاحب کی ضمانت خارج ہو چکی. بشرا بی بی کے اوپر سوالات ہیں کہ جی بشرا بی بی بھی اب کسی بھی لمحے کسی بھی گھڑی گرفتار ہو سکتی ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو آج کا دن گزر جانے کے بعد پھر یہ ساری افراتفری دوبارہ شروع ہو جائے گی. تحریک انصاف کے معاملات جو چل رہے ہیں الیکشن کمیشن میں، فارن فنڈنگ جو ضبط ہونے کا نوٹس ہے 22 تاریخ تک کا، اور دوسرا 15 تاریخ تک کا نوٹس تھا اپنا یعنی کل تک کا، انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے کا. پی ٹی آئی کہہ رہی کہ جب ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے ہمارے پاس کوئی جمع نہیں کروائے انٹرا پارٹی انتخابات، تو وہ ذرا بتائیں کب کروائیں آپ نے، تاکہ آپ کی رجسٹریشن برقرار رہے، ورنہ آپ کا جو ہے وہ نشان وہ آپ کو نہیں ملے گا. بالکل اسی طرح جس طرح سینٹ کے انتخابات میں 2018 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا تھا. مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب کے نام پر مسلم لیگ نون رجسٹر تھی، نواز شریف نائل ہو گئے تھے، تو پھر وہ رجسٹریشن تبدیل کرنی تھی، لیکن وہ ٹکٹیں جاری ہو چکی ہوئی تھی. تو اب ٹکٹ جاری ہو چکے تھے، تو جو کینڈیڈیٹ تھے سینٹ سے مسلم لیگ نون کے سینٹ میں، ان سب کو اب نئے، کیونکہ ٹکٹ جمع ہونے کی تاریخ گزر چکی ہوئی تھی، تو ان سب کو دوبارہ ٹکٹ جاری نہیں ہو سکتے تھے. تو سارے کے سارے کینڈیڈیٹ جو تھے نون لیگ کے وہ ہو گئے تھے آزاد. اب اسی طرح کا سلسلہ، یہ سارا کچھ عمران خان کی فرمائش پر ہوا تھا، تو وہی سارا کچھ پی ٹی آئی کے اوپر آ گیا ہوا ہے. اب آج آخری دن ہے، تو کل 15 کو الیکشن کمیشن میں ان کے وکیل نے جواب دائر کروانا ہے. اب ہوگا یہ کہ وکیل کہہ دیں گے کہ جی ہم نے انتخابات کروا لیے ہیں، اوکے. پھر کوئی درخواست آ جائے گی الیکشن کمیشن میں، اور وہ یہ ہوگی کہ جناب تحریک انصاف عمران خان کے نام پر رجسٹر ہے، عمران خان نااہل ہیں، اور عدالتی فیصلوں کے مطابق کوئی سزا یافتہ اور نااہل شخص، اور دوسرا وہ بھی ہے اپنا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ، اس کے تحت نااہل شخص جو ہے وہ پارٹی سربراہ نہیں بن سکتا، اس کے نام پر پارٹی رجسٹر نہیں ہو سکتی. تو یہاں سے پھر شاہ محمود قریشی صاحب کی قسمت چمکنے اور عمران خان صاحب کے شاہ محمود قریشی صاحب پر شکوک و شبہات بڑھنے کا ٹائم آ جائے گا. کیونکہ قریشی صاحب نے تو سارا کچھ تسلیم کیا ہوا ہے نا، کاکڑ بھی تسلیم ہے، سارا کچھ تسلیم ہے، جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، جو کچھ اتحادی جو سبکدوش حکومت جو ہے جو کچھ کر چکی ہے، سارا کچھ تسلیم ہے، خاموشی سے بیٹھے. گرفتاری بھی تسلیم ہے، گرفتاری کے اوپر زبانی بیان دینا وہ تسلیم کے زمرے میں ہی آتا ہے. ایجیٹیٹ نہ کرنا، لوگوں کو باہر نہ نکالنا، یا خود کم از کم روزانہ آ کر پریس کانفرنس نہ کرنا. جو آپ کے بس میں وہ تو آپ کریں نا، جو بس میں وہ بھی نہ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ تسلیم ہے، سارا کچھ مان لیا ہوا ہے، تسلیم کر لیا ہوا ہے. تو بہرحال تو ایک تو یہ ہوگا، یعنی جیسے ہی اب الیکشن کمیشن میں معاملہ جائے گا تو وہاں پر ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، اور پھر پی ٹی آئی کو وہ نشان ملتا ہے نہیں ملتا، یہ امپورٹنٹ سب سے اہم چیز ہے کہ پی ٹی آئی کی رجسٹریشن برقرار رہتی ہے، یا جو منسوخی کا نوٹس ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ اس پر عمل درآمد ہو جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تحریک انصاف کے نام سے کوئی پارٹی، جب وہ چھپتی نا پارٹیوں کی فہرست انتخابات سے پہلے، تو اس میں تحریک انصاف نام کی کوئی پارٹی نہیں ہوگی. لیکن بہرحال اس میں بھی کافی معاملات آگے جائیں گے. اور دوسرا معاملہ جو تھا، میں نے گزارش کی کہ سارے معاملات عمران خان کے علاوہ دسمبر تک چلے جائیں گے. اب ہوا یہ ہے کہ میں نے ذرا بمبو شمبو مارے ہیں. کچھ دن پہلے آپ کو خبر ملی ہوگی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جا رہی مری، اور مری میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی، اور وہاں سے
انتخابی مہم کا آغاز کریں گی۔ اسی دن بلاول بھٹو زرداری صاحب گھوٹکی میں تھے۔ سیلاب متاثرین جو خواتین تھیں، مطلب گھر خواتین کے نام پر کیے ہوئے انہوں نے، ان کے لیے جو مکانات بنائے گئے ہیں ان کی اپنا مالکانہ حقوق دینے کی تقریب سے خطاب کیا تھا انہوں نے۔ تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی اب حکومت ختم ہونے جا رہی ہے تو 12 اگست کے بعد ہم مل کر الیکشن کیمپین چلائیں گے۔ تو 12 اگست ختم ہو گئی، آج تو 14 اگست ہے، لیکن ابھی تک بلاول بھٹو کا بھی کوئی انتخابی شیڈول نہیں آیا۔ تو میں نے ذرا بمبو شمبو مارے کہ جی یہ کیا چکر کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کی واپسی تو ظاہر ہے ستمبر میں ہے، چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جائیں گے تو نواز شریف صاحب آ جائیں گے، تو انتخابی مہم چل کیوں، اس کا شیڈول کیوں نہیں آ رہا؟ تو بتایا گیا کہ جب الیکشن کمیشن انتخابی شیڈول باضابطہ اناؤنس کرے گا، جو کہ نومبر اور دسمبر میں ممکن ہے، تو اس کے بعد پھر پراپر سیاسی میدان لگے گا، تب تک چل ہوگا، تب تک تنظیمی امور، تب تک دیگر معاملات وہ دیکھے جائیں گے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے جے یو آئی ہو۔ اس طرح بڑے بڑے جلسے فوراً نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ آخری ٹائم پہ کرنا اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ ابھی ذرا مطلب بلاول بھٹو ہیں تو وہ پنجاب میں آ کر بیٹھ جائیں گے، لاہور میں میل ملاقاتیں کریں گے۔ مریم نواز ہیں تو وہ 180H پر بیٹھ کر یا اسلام آباد میں جا کر وہ جو چودھری صاحب ہے طارق فضل چودھری، ان کا جو اپنا ڈیرا ہے وہاں بیٹھ کر وہ اپنے پارٹی کے لوگوں سے ملیں گے۔ مولانا صاحب پشاور میں ہوں گے، کراچی میں ہوں گے، لاڑکانہ میں ہوں گے، جو ان کا روٹین رہتی ہے جہاں جہاں ان کی ہے سپورٹ بیس، تو وہاں جائیں گے۔ تو اس طرح یہ معاملہ جو سیاسی سرگرمیاں الیکشن سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ دسمبر تک، اس سے پہلے اس سے پہلے سارا فوکس عمران خان صاحب کی طرف ہے، پورا کا پورا فوکس۔ یعنی اگلے 1-2 مہینے عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو جیل میں ہوں گے ظاہر ہے، لیکن ان سے متعلق خبریں گرم رہیں گی، کیونکہ باقی سیاسی ماحول جو ہے اس کے بعد سجے گا۔ اب عمران خان صاحب کی محبت میں اور نواز شریف صاحب کا راستہ روکنے کے لیے ایک فیصلہ آیا تھا۔ اب اس فیصلے پر وہ جو ریویو ایکٹ تھا اپنا سپریم کورٹ کا، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے۔ قانون سازی جو پارلیمنٹ نے کی تھی اس پر سینٹ میں جو سابق حکومت اور موجودہ اتحادی جو ہے یعنی NTPTI جو اتحاد ہے، اس میں انہوں نے سینیٹرز نے شدید غم اور غصے کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ کے کنڈکٹ پر۔ اس میں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹس ایکٹ کو کالعدم قرار دینا، یہ الیکشن اپنا سپریم کورٹ کا ایک غیر آئینی اور افسوسناک قدم ہے۔ اس میں جو سینیٹرز ہیں اسحاق ڈار صاحب ہیں، یوسف رضا گیلانی ہیں، اعظم نذیر تارڑ ہیں، مولانا غفور حیدری، سینیٹر منظور کاکڑ، طاہر بزنجو، شفیق ترین، حاجی ہدایت اللہ اور محمد قاسم، انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ عدالت کو پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ قانون سازی صرف اور صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اور قومی اسمبلی کی تحلیل کے ایک دن بعد کئی ہفتوں سے محفوظ فیصلہ سنانا حیران کن ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جناب یہ پارلیمنٹ کی جو خود مختاری ہے اس میں مداخلت ہے، اور دوسرا یہ کہ جو سپریم کورٹ کے رولز کو پارلیمنٹ کی قانون سازی کے اوپر مقدم قرار دینا یہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے معاملات جو ہیں بڑے عرصے سے تصادم والے چل رہے، کچھ وقت کے لیے شانتی تھی، کچھ وقت کے لیے سکون تھا، لیکن پھر چیف جسٹس صاحب نے وہ جو فیصلہ 19 جون کو محفوظ کیا ہوا تھا وہ سنا دیا۔ اس فیصلے کا فائدہ ویسے تو ظاہر سب کو ہونا تھا، جن کا فیصلہ سپریم کورٹ نے، یعنی جن کا پہلا اور آخری فورم سپریم کورٹ تھا جن کے متعلق فیصلوں کے متعلق، تو ان کو جو ہے وہ ریلیف مل جاتا، لیکن بڑا فائدہ ظاہر ہے سیاسی طور پر نواز شریف اور جہانگیر ترین کو ہونا تھا۔ تو یہ فیصلہ آنے کو یہ سمجھا گیا، جو کالعدم قرار دیا گیا تھا ریویو ایکٹ کو، تو اس سے یہ سمجھا گیا، یہ تاثر گیا، بلکہ یہ الزام لگایا گیا کہ یہ نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے ایک آخری کوشش کی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، کیونکہ باقی تو پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی ہے جو تعیات نہیں ہوگی، وہ 5 سال کے لیے ہوگی۔ تو جب وہ قانون بن گیا تو اس کے بعد نواز شریف کے راستے میں رکاوٹ صرف 2 مقدمات ہیں جن میں ان کی سزا ہے، وہ آئیں گے اور اپیلیں دائر کریں گے تو ان کی سزائیں قوی امکان ہے کہ کالعدم ہو جائیں، اور پھر وہ نہاد ہو کر عدالتوں سے صاف ستھرے ہو کر باہر آ جائیں گے۔ ان کی راہ میں رکاوٹ جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ تھی
تاحیات نااہلی، تو وہ قانون کے ذریعے 5 سال تک اس کی مدت کر دی گئی، تو وہ نواز شریف کے راستے میں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال عمران خان کی محبت میں جتنے روڑے چیف جسٹس صاحب اٹکا سکتے تھے انہوں نے اٹکائے، کیونکہ اب وہ روک تو نہیں سکتے نواز شریف کے آنے کو 15 یا 16 ستمبر کے بعد، کیونکہ یہ خود چلے جائیں گے تو نواز شریف صاحب آ جائیں گے۔ تو اس معاملے کو لے کر، اس جو ریویو ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کے معاملے کو لے کر سینٹ غصے میں ہے۔ قومی اسمبلی تو چلی گئی، تو باقی بچا ہے سینٹ، تو سینٹ غصے میں ہے، اور سینٹ کا غصہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ پر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔